الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعہ عہد الست کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو جمع فرما کر خطاب فرمایا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ رب ہونے کا اقرار کروایا، اور وہاں پر ساری عالم انسانیت تھی، سارے انسان تھے، ابن آدم تھے. وہاں مومن اور کافر کی بات نہیں. یہ جو کافر کو عذاب دیا جاتا ہے یہ اس پر دیا جاتا ہے کہ وہاں پر تو نے کہا تھا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے اور یہاں پر آ کر مکر گیا. دنیا میں بھی یہی دستور ہے کہ اگر کوئی وعدہ کر کے پھر جائے تو کائنات میں کوئی کافر ہو یا مسلمان ہو اسے اچھا نہیں سمجھتا کہ یار یہ وعدہ کر کے مکر گیا. جو وعدہ کر کے پھر گیا تو اللہ نے اسی کے لیے ایک سزا اور ایک نظام رکھا ہے. اللہ رب العزت نے جو نظام کائنات بنایا، آسمانوں کو ستاروں سے سجایا اور دعوت فکر دی: اے انسان، تمہیں کہیں سے کوئی بات کسی کی سمجھ نہیں آتی، کسی لائبریری میں جاتے نہیں ہو، پھر تمہیں کسی دارالعلوم جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر میں بیٹھ کر آسمان کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر دیکھ، تمہیں اللہ کی توحید سمجھ آ جائے گی. آسمان کے ستارے تمہیں بتائیں گے کہ اللہ موجود ہے، اور پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی. آنکھیں اوپر اٹھتی نہیں ہیں، نگاہ اوپر جاتی نہیں ہے. پھر رات کو دودھ کا گلاس تو پیتے ہو، ایسے پھر پی نہ جایا کرو. گلاس تھوڑی دیر ہاتھ میں لے کر سوچ لیا کرو کہ بکری یا بھینس کالی ہے، اس کے اندر سرخ رنگ کا خون ہے اور بدبودار گوبر ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اور تمہیں اللہ کی توحید سمجھ میں آ جائے گی. اب اللہ نے اپنی توحید سمجھانے کے لیے پھر بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بھیجا. اگر اللہ نہ بھیجتے تو یہ عقل کافی تھی کہ اللہ کی معرفت سمجھ میں آ جاتی. یہ زمین و آسمان، یہ سورج کا آنا اور رات کا آ جانا، دن کا روشن ہو جانا، یہ تمہارے لیے کافی تھا کہ تمہیں اللہ کی بات سمجھ آ جاتی. اس کے باوجود اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ قائم فرمایا. انسانوں، جیسے تم نے عہد الست میں
میری ربوبیت کا اقرار کیا، پھر زندگی بھی میرے حکموں کے مطابق گزارو۔ جسمانی جو ڈاکٹر ہیں، آپ ان کے پاس جاؤ تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا دل خراب اس وجہ سے ہوتا ہے، کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے، یہ زیادہ ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ کے دل میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے دل کا جو روحانی مرض ہے، جو خرابیاں پیش آتی ہیں، دل خراب ہو جاتا ہے، روحانی طور پر نقصان ہو جاتا ہے، وہ کیا ہیں؟ اس کی تشخیص اللہ کے قرآن میں اللہ نے انسان کو بتائی ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، تباہی پھیر دی، ہلاک کر دیا۔ کس چیز نے؟ کثرت مال نے، مال کے جمع کرنے نے، رات دن مال اکٹھا کرنے کی فکر ہے۔ ایک وادی سونے کی آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کا پیٹ بھر ہی نہیں سکتا، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ایک وادی سونے کی آ گئی، کہتا ہے دوسری آ جائے، دوسری آ گئی، کہتا ہے تیسری آ جائے، بھرتا ہی نہیں ہے۔ 80 سال عمر ہو گئی ہے، 100 سال کا آگے ٹھیکہ لے رہا ہے۔ یعنی اس قدر تمنائیں اور امیدیں دنیا میں اس قدر پھنس گیا ہے، اور اس نے اسے ہلاک کر دیا۔ فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کرتے کرتے اس نے قبر کا منہ دیکھ لیا، ہدایت نہ مل سکی، مال جمع کرتے کرتے زندگی گزاری۔ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتا رہا اور بار بار اسے گن گن کر رکھتا رہا، ایک ایک کے 10 بناتا رہا۔ ملک الموت آیا، کہتا ہے کہ حضرت جی چلو اب 10 کا ٹائم نہیں، اب بس کرنے کا ٹائم ہے، بس کر دو، اب تیاری ہے۔ وصیت کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یار تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ میں بچوں کو تھوڑا سا وصیت کر دوں، نہ، بغتتاً وہم لا یشعرون، اس طرح آئے گی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دفعتاً واحدہ، بندہ جا رہا ہے، اوپر سے کوئی چیز گری، پتہ ہی نہیں چلا، اگلے جہان میں پہنچ گیا ایک لمحے میں، دفعتاً واحدہ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اب تمہیں سمجھ نہیں آتی نا، جب موت آئے گی اور یہ آنکھ بند ہوگی، وہ آنکھ کھلے گی، پھر پتہ چلے گا کہ کیا کرنا تھا، کیا کر آئے۔ یحسب ان مالہ اخلد، یہ بار بار پیسے اس لیے گنتا ہے، ایک کے 10 کرنے کے چکر میں اس لیے ہے یحسب ان مالہ اخلد، یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ دائیں بائیں اٹھتے جنازے دیکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ شاید مرنا کسی اور نے ہے، قبرستان کسی اور نے جا کر دفن ہونا ہے۔ نہیں، انسان تجھ پر بھی یہ وقت آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ نے کافروں کو بھی خطاب فرمایا تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں مسلمان کافر سب شریک۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرو۔ کافر کی عبادت کیا ہے؟ پہلے مسلمان ہوگا تبھی عبادت کرے گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سب سے پہلی کافر کی عبادت یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی توحید کا اعلان کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، یہ اس کی پہلی عبادت۔ اور مسلمان کی عبادت کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے، یہ اللہ کی عبادت۔ تو اللہ نے جب اپنوں کو خطاب فرمایا، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب اللہ نے اور قوموں کو خطاب فرمایا تو فرمایا یا قوم نوح، اے قوم نوح، یا قوم ہود، یا قوم عاد۔ لیکن امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آتی ہے تو اللہ یا قوم محمد نہیں فرماتے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کہیں فرماتے ہیں نبئ عبادی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، اپنی طرف نسبت فرما دیجئے، میرے بندے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
اے ایمان والو، جہاں سے تمہارے دل میں خرابی پیدا ہوگی، جہاں سے تمہارے دل سے اللہ کی معرفت نکلے گی، وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ اسباب ایک تو یہ ہے کہ مال جمع کرنا، حلال و حرام کا فرق نہ رکھنا، اور یہ سمجھنا کہ بس مال و دولت ہی سب کچھ ہے۔ لیکن آپ اس روپے پیسے سے، اس بوسیدہ کاغذ کے ٹکڑے سے ذرا پوچھیں کہ کہاں کہاں سے ہو کے آئے ہو، کس کس ہاتھ میں گئے ہو۔ یہ ایسا بے وفا ہے، جب تک جاتا نہیں ہے فائدہ نہیں دیتا۔ فرمایا یہ ایسا ساتھی ہے، اس سے ذرا پوچھو، یہ چند دنوں کے لیے تمہارے پاس آیا ہے اور اسی پر تکبر کر بیٹھے ہو کہ یہی سب کچھ ہے، اور اسی کی چکر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے جس نے اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر دی، دنیا کے لیے، پیسوں کے لیے۔ لیکن اس سے بھی بڑا بد نصیب وہ ہے جس نے دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دیا، دوسرے کے لیے غیبت کر دی، اس کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے، دوسرے کے لیے جھوٹ بول دیا، نمبر بنانے کے لیے دوسرے کی دہاڑی مار دی۔ فرمایا کہ یہ سب سے بڑا بد نصیب ہے، آیا اس نے حساب اسے دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، تمہاری اولاد تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اولاد کیسے کرتی ہے؟ یار اگر میں رشوت نہ لوں تو میں اپنی اولاد کی فیسیں کہاں سے دوں؟ اولاد ضد کر رہی ہے کہ گھر میں مجھے ڈش اور ٹی وی لگا کے دیں، اولاد کے لیے یہ سارے گناہ کما رہا ہے۔ فرمایا تمہاری اولاد تم سے غلط کام کروائے، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دے، غلط کام پر مجبور کر دے، سود کا پیسہ، چوری کا پیسہ، حرام کا پیسہ گھر لانے پر مجبور کر دے، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر تم نے اس طرح کر لیا تو تم سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں، بڑے خسارے میں آ جائیں گے آپ۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ صرف ایک صوفی بزرگ نہیں تھے، وہ تاجر بھی تھے، تجارت بھی فرماتے تھے۔ مال ہمارے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل کیسے نہ کرے۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کر بتایا کہ حضرت آپ کا جو جہاز فلاں جگہ سے آ رہا تھا اور مال تجارت تھا اس کے اندر، اس میں بڑی مقدار میں مشک بھی تھا، وہ جہاز ڈوب گیا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ چند دنوں کے بعد پھر آتے ہیں حضرت، وہ غلطی سے آپ کو بتایا گیا تھا وہ جہاز آپ والا نہیں تھا، وہ کوئی اور جہاز تھا۔ پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو بتانے والے نے کہا کہ حضرت الحمدللہ تو اب بنتا تھا، وہ نقصان جو بتایا تھا اس پر تو الحمدللہ وہ سمجھ نہیں آیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے سمجھا ہی نہیں ہے، میں نے ڈوبنے پر بھی الحمدللہ نہیں کہا، میں نے بچ جانے پر بھی الحمدللہ نہیں کہا۔ الحمدللہ کہا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب تم نے مجھے خبر دی کہ آپ کا سامان سے لدا بھرا ہوا جہاز مال تجارت ڈوب گیا ہے، تو میں نے دل میں جھانکا، میرا دل کیا کہتا ہے، میں نے اپنے دل کو مطمئن پایا، میں نے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ پایا۔ میں نے کہا الحمدللہ، میرا دل اللہ کے ساتھ اللہ کی نعمتوں پر شاکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذاکر ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر تم نے خبر دی جہاز بچ گیا ہے، پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا، میرے دل میں اللہ کا شکر بھی موجود تھا، اللہ کا ذکر بھی موجود تھا، میں نے اپنے دل کے صحیح سلامت ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا الحمدللہ۔ یہ دل اگر میرے مال کے ضائع ہو جانے پر دکھی ہو جاتا، میں سمجھتا میرا دل دنیا میں لگ گیا ہے، میرا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے لوگو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ،
یہ تو مال کی مثال تھی، اب اولاد کی مثال کی طرف آئیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں۔ جب اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، یہ جو ہے نا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ کی ذات وہ ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ یہ انڈے اور مرغی والی بات جو آپ نے سنی ہے وہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تخلیق۔ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں ہدایت میرے قبضہ قدرت میں ہے، چاہوں تو نوح زندہ ہے اس سے کنعان مردہ نکال دوں، چاہوں تو ابراہیم زندہ ہے آزر مردہ ہے مردہ سے زندہ ہدایت کا پیغمبر نکال کے دکھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے پاس جاتے ہیں، ابا جی جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ کسی کام آتے ہیں، آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ والد کو تبلیغ فرماتے ہیں، والد نے کہا بیٹا اراغب عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے آلہہ سے اعراض کرتا ہے، میرے آستانوں پر انگلی اٹھاتا ہے، اگر تو نے دوبارہ زبان کھولی لأرجمنک وہجرنی ملیہ، میں تمہیں موت کی سزا دے دوں گا، تمہیں سنگسار کر دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا تیرا دل جو کرتا ہے کر، تو فرش پر رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق ہے، میں عرش کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، جو اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے ابا تو پھر بھی میرا والد ہے، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت ضرور مانگوں گا جب تک اللہ مجھے منع نہیں فرما دیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو چھوڑا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چھوڑا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو کہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ آؤ پھر ایک اور مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کی دیتا ہوں۔ عکاظ کے میلے میں ایک بچہ بکا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آپ کے بھانجے حکیم ابن حزام نے دیا۔ حضرت خدیجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آئیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بچہ حوالے کیا گیا اور اس کا نام ہے زید بن حارثہ۔ کسی نے جا کر کہہ دیا کہ آپ کا جو بچہ گم ہوا تھا کسی نے عکاظ کے میلے میں بیچا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ باپ اور چچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنا لمبا سفر کے رات دن طے کر کے آئے ہیں، اس بچے کی والدہ اس کے فراق میں رو رو کر نابینا ہو چکی ہیں، اس کی بہنیں اس کے پیار میں آج بھی چوکھٹ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے زید بن حارثہ آزاد ہے، اسے لے جاؤ۔ اے میرے صحابہ یہ آج بچہ جا رہا ہے، اس کے لیے تحفے تحائف کا انتظام کرو، آپ بیٹھو، سامان بھی دیتا ہوں، بچہ بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو شرط یہ ہے کہ اپنی خوشی سے جائے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جائے دم میرا تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں کا پیار میں بعد میں پالوں گا، بہنوں کو بعد میں دیکھ لوں گا، میں آپ کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں، یہاں جینا چاہتا ہوں، یہاں مرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو اس نے میری غلامی میں میری محبت میں اپنی آزادی پر غلامی کو ترجیح دی ہے، آج اس نے یہاں رہنے کو ترجیح دی، اپنے ابے کے ساتھ جانے کو گوارا نہ کیا، آج کے بعد اسے زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد کہا کرو۔ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اترے، یا رسول اللہ اللہ فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، سورہ احزاب کا پہلا رکوع پڑھ لیں، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے بڑا انصاف یہی ہے کہ بچے کو اس کے والدین کے نام سے پکارا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شادی فرمائی، سورہ احزاب میں مکمل تفصیلات ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی سے ہے،
محمد کی غلامی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مال و دولت کو دل میں جگہ نہ دو، آ گیا ہے الحمدللہ، نہیں آیا الحمدللہ، سب سے پہلے دیکھو کہ تمہارا دین کس طرح ہے، سب سے پہلے یہ دیکھو، دنیا کو نہ دیکھو، دنیا بالآخر ختم ہو جانی ہے۔ آج میں بات کر رہا تھا، آج 31 دسمبر ہے، سال کا آخری دن ہے۔ اس دن 100 سال کے بعد جب 2021 ہے، جب 21 ہوگا، ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ ہاں جس کی عمر کوئی 150 سال ہو جائے اللہ کی طرف سے وہ تو ہوگا، لیکن عمومی طور پر جس طرح حالات اور ماحول ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں اللہ نے 60 اور 70 کے درمیان میں رکھ دی ہیں، اس حساب سے آج بھی جو بچہ پیدا ہوا تو وہ 100 سال کا ہوگا، 100 سال کے بعد تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ گلیاں کسی اور کے پاس، یہ گھر کسی اور کے پاس، یہ سڑکیں کسی اور کے پاس، یہ رہائشیں کسی اور کے پاس، ہم قبروں میں پڑے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ہماری قبروں کے نشانات تک مٹ جائیں۔ تو اس مختصر زندگی کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، سوچنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔